یہ زندگی کا یہ مقام آپ نے فرمایا گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، جاؤ میرے نانا جان سے کہو کہ اللہ کے ولی اگر یہ میرے نصیب میں میرے مقدر میں ہوتا تو میں کیوں یہاں آتی، میرے مقدر میں شفا نہیں تھی تو تیرا در کا سہارا لے کے آئی، تیرے در کا سہارا لے کر آئی، جاؤ دوبارہ کہو۔ تو جیسے اندر دوبارہ گئی، کہا حضور یہاں سارے خالی جھولیاں لے کے آتے ہیں، بھر کے جاتے ہیں، میں بھری ہوئی جھولی لے کر آئی، خالی واپس جاؤں؟ میں نہیں جاؤں گی، میں رولا ڈالوں گی، شور کروں گی کہ میرا بچہ یہی مرا ہے اور یہیں سے میں نے زندہ لے کے جانا ہے، بچہ زندہ لے کے جانا ہے۔ اور دیکھو اللہ والوں تو پھر اللہ والے جو ہے اللہ سے کیسے فخر سے منواتے ہیں، کیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیسے رب ان کی سنتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے ولی حضرت شیخ عبداللہ سماعی حضور غوث پاک کے نانا جان نے اپنی نگاہ ولایت لوح محفوظ پر ٹکٹکی لگائی، دیکھا تو بچہ زندہ حالت میں موجود ہے، بچہ زندہ حالت میں موجود ہے۔ کہا اے میری بہن ابھی تو بچہ ختم ہو چکا تھا، یہ بچے کو زندگی کیسے مل گئی؟ تو فوراً فرمایا کہ باہر کوئی بچہ ملا تھا، کہا تو فرمایا کہ وہ حضور غوث پاک ہیں، یہ میرا کمال نہیں اس بچے کا کمال ہے۔ اس بچے نے کہا یہاں روتی ہوئی آئی ہے، کیوں؟ واپس جا۔ وہ واپس آنے پر اللہ نے غوث پاک کی دعا کو قبول کر لیا، تیرے بچے کو زندہ کر دیا، جزاک اللہ، تیرے بچے کو زندہ کر دیا، تیرا بچہ اب زندہ ہو چکا ہے۔ تو عزیزان قدر یہ خاتون اپنے زندے بچے کو لے کے آئی اور اللہ پاک نے اس بچے کو 10 اولادیں دی اور وہ بچہ 10 اولادوں کے ساتھ پوتے والا نواسے والا بنا۔ تو یہ ہے ولیوں کی کرامت۔ جیسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ راز کھولا، نانا جان پیچھے لاٹھی لے کر بھاگے، کہا ابھی بچہ ہے، ابھی اللہ کے راز کھول رہا ہے۔ تو جیسے دیکھا بچہ نانے کے ڈر سے بھاگا، بازار والوں محلے والوں کو آواز دی، اے لوگوں میرے کو نانا جان سے بچاؤ، نانا مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو عزیزان قدر آپ جیسے قبرستان کے کونے پہ پہنچے، جا کر قبر والوں کو مردوں کو آوازیں دی، جتنے قبرستان کے اندر مردے تھے سب کھڑے ہو گئے، حضور غوث پاک کا گھیرا ڈال دیا۔ تو جب پہلی کرامت یہ دیکھی، دوسری کرامت مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا، ایک نہیں لاکھوں قبروں تھی، لاکھوں کھڑے ہو گئے، سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ جب یہ راز دیکھا فوراً لاٹھی ڈال دی، کہا بیٹا میں مارنے نہیں آیا، تیرے کو سمجھانے آیا ہوں، اور چھوٹی سی عمر میں رب کے پردے نہیں ہٹاتے، رب کے راز نہیں کھولتے۔ یہ رب کے راز تھے، یہ رب کا انعام تھا، قدرت تھا۔ یہ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ انعام اور یہ اکرام عطا فرمایا۔ تو عزیزان قدر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تقویٰ اور وہ پرہیزگار۔ تو آپ کی والدہ نے کہا بیٹا یہ کیسان، یہ باغ ہیں اور چند ایکڑ زمین ہے، یہ آپ کے باپ کے ترکے میں آئی ہے، باپ کے مال میں سے آپ کو حصہ ملا ہے، آپ اس کی دیکھ بھال کریں۔ آپ بیل کو لے کے ہر چرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جیسے ہی بیل کو آگے آگے کیا تو بیل نے پیچھے مڑ کے انسان کی زبان میں کہا عبد القادر ساری دنیا میرے سے کام لے، ساری دنیا میرے پیچھے چلے، لیکن عبد القادر تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تو اس راستے پر نہیں چل، جا تو اس دین محمدی کی پہری کر، پہرے دار بن جا، اس دین محمد کا چشم و چراغ بن جا۔ تو جب یہ بیل کی آواز سنی تو عزیزان قدر اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے، حنفی بریلوی کا یہ عقیدہ ہے، ارے جانور کو طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اور جانور کو کیسے علم ہوا؟ میرے پیچھے کوئی عام بچہ نہیں، اللہ کا ولی ہے۔ وہ جانور کو کیسے پتہ چل گیا؟ جانور نے ولی کو پہچان لیا، جانور نے آل رسول کو پہچان لیا، جانور نے ایک سادات کو پہچان لیا، پیچھے مڑ کر کہا عبد القادر ساری دنیا میرے پیچھے چلے، لیکن تو میرے پیچھے چلنے کے قابل نہیں، تو اس کام کے لیے نہیں آیا، تو کوئی اعلیٰ مقام کے لیے آیا ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو یہاں پر یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جب جانور ولی کو پہچانے، جانور ولی کی شان کو پہچانے، انسان اشرف المخلوقات ہو کر ولی کا انکار کرے،
ولی کے کرامات کا انکار کرے، ولی کے حسب و نسب کا انکار کرے اور ولی کے مقام اور ولایت کا انکار کرے، تو اس سے یہ پتہ چلا پھر ہم انسانوں سے، ہم ایمان والوں سے نمبر 1 تو جانور مقام عقیدہ لے گیا، اور جس نے ولی کو پہچانا بھی صحیح، ولی سے بات بھی کی، ولی کو پہچانا، ولی سے بات کی۔ جانور پہچانتے ہیں، جانور جانتے ہیں، جانور کو علم ہے۔ تو جب اس بیل نے حضور غوث اعظم سے گفتگو کی، حضور غوث اعظم سے مخاطب ہوئے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، آ کر کہا، ماں کو سارا ماجرا سنایا، تو ماں نے کہا، جاؤ بیٹا، میں نے دین محمدی پر تمہیں وقف کر دیا ہے، جاؤ، میں نے اپنا یہ جسم کا، یہ نور نظر کا ٹکڑا دین اسلام پر وقف کر دیا ہے۔ آپ مادر ذات ولی پیدا ہوئے، تو وہ ولی پیدا ہوئے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، تقدیر کا قلم لوح محفوظ پہ چلتا تھا، میں لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ یہ وہ ولی ہیں، یہ حضور غوث اعظم جس کی بڑی 11ویں شریف کی نسبت سے رات کا اور آج کا دن گزر رہا ہے، اس کی بڑی نسبت یہی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج کے دن آپ کا وصال ہوا، آج کے دن آپ کی تدفین ہوئی تھی، آج آپ کے وصال کا دن ہے، اس لیے 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے واپس جا کر کچھ قافلہ تیار ہو رہا تھا حرمین طیبین کا، مکہ المکرمہ کا، آپ نے ماں کی خدمت میں حاضر ہوا، اماں حضور اجازت دیں، حج پہ جا رہا ہوں، لوگ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ حج پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا ابھی آپ نابالغ ہو، آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہوا، ابھی بچے ہو، اب ایسا کرو پہلے علم سیکھو، علم پڑھو، بہت وقت پڑا ہے، چلے جانا۔ آپ یہ فرماتے ہیں، میں بغداد کے اس گھر کے اندر، اس بستی کے اندر جیسے دروازے سے چھت پر چڑھا، اور چھت پر چڑھتے ہی فرمایا، اللہ نے فرمایا تم میرے راستے پر آیا ہے، تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چشم و چراغ نے چھت پر کھڑے ہو کر براہ راست خانہ کعبہ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی یہ وہ ولی ہیں جو کعبہ خود چل کر آئے اور آپ کو زیارت کروائے۔ فرمایا کعبہ ایک مخلوق ہے، کعبہ ایک کمرہ ہے، فرمایا کہ نہ رب مشرق میں ہے، نہ رب مغرب میں ہے، نہ رب محراب میں ہے، رب مومن کے سینے میں، دل میں ہے۔ فرمایا یہ دل اتنا بڑا ہے مومن کا کہ رب کائنات کے کسی کونے میں سمت میں نہیں سما سکتا، اگر وہ سمانے پہ آ جائے تو وہ مومن کے دل میں ہے۔ اس لیے کہا مندر توڑ دو، ہر چیز توڑ دو، پر نہ توڑو مومن کا دل، کیونکہ مومن کے دل میں خدا بستا ہے۔ عزیزان قدر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں چھت پر کھڑے ہو کر لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو سنابے والا آب زمزم پیتے ہوئے دیکھا، آپ نے وہیں زیارت کر لی، تو اللہ پاک نے پردے ہٹا دیے، فرمایا آپ نے ولی کو زیارت کرا دی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سننے والوں، آپ کے اہل بیت کا احترام کرنے والوں، لیکن ان کا تقویٰ بھی سنو۔ ماں کا مقام یہ ہے اور باپ کا مقام یہ ہے، سب سے افضل جو عمل کا طریقہ ہے وہ ہے ہمارے لیے نمونہ باپ۔ اگر باپ داڑھی رکھے گا تو یقیناً بیٹا داڑھی رکھے گا، اگر باپ نماز پڑھے گا تو اولاد بھی نماز پڑھے گی، اگر باپ سگریٹ چھوڑے گا، نشہ چھوڑے گا، اولاد بھی چھوڑ دے گی، اگر باپ نیک بنے گا اولاد بھی نیک بنے گی، اگر باپ خود رزق حلال کما کر اپنی اولاد کو کھلائے تو اولاد بھی رزق حلال کما کر کھلائے گی۔ کیسے حضور غوث اعظم کی سیرت کے آپ واقف ہیں، اچھی طرح آپ کو معلوم ہے، آپ کے باپ نے ایک سیب کا ٹکڑا کھایا، سیب بخشوانے پر 12 سال مزدوری کی، مولا اس سیب کے ٹکڑے کو بخش دے۔ فرمایا یہاں بخشوانا میرے لیے آسان ہے، قیامت میں یہ میرے لیے بڑا مقام ہوگا، بڑی سزا ہوگی۔ تو لہذا اس ایک نوالے کو، ایک سیب کے ٹکڑے کو کھانے پر اتنا تقویٰ، اتنا پرہیزگاری، جب وہاں پہنچے سید نے سید کو پہچان لیا، ولی نے ولی کو پہچان لیا، کہا دنیا میں ایسا رشتہ نہیں ملے گا، کسی طریقے پہ اس کو اپنے قبضے میں لے لو۔ جیسے اس نے قبضے میں لیا، کہا سیب ایسے معاف نہیں ہوگا، 12 سال مزدوری کر۔ جب 12 سال مزدوری کرنے کا حکم آیا تو فرمایا
اب آگے وقت اجازت نہیں دیتا، اگر آپ کو جذبہ ہے، شوق ہے، پوری تفصیل سن کر خود اپنے اوپر یہ لباس پہنے، اپنے اوپر یہ اپنا نقشہ چینج کریں، کیونکہ حضور غوث اعظم کا باپ بھی تقوی والا، ماں بھی تقوی والی، نانا بھی تقوی والا، دادا بھی تقوی والا۔ جب تقوی والے ہوں تو پھر بیٹا غوث کیوں نہ پیدا ہو؟ فرمایا کہ اولاد آج بھی ولی پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، قیامت تک نبی نہیں آ سکتا۔ نبی ہمارا ختم نبوت آخری ختم رسول ہے، اس کے بعد قیامت تک مشرق سے مغرب، چاند سے سورج ٹوٹ سکتے ہیں لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں یہ شرط ہے کہ ولی قیامت تک آ سکتے ہیں۔ آج ہم اگر گھر کو ولی بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا گھر کا طریقہ بدلے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔